السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دو باتیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر طے فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دینداری ہمیشہ کامیاب رہے گا، چاہے اس کے بعد مال ہو یا نہ ہو۔ جو دیندار ہے، مرد ہو یا عورت، یہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ بے دین یہ ہمیشہ ناکام رہے گا، یہ اللہ کی دھمکی ہے۔ اب ہم سب دیکھ لیں کہ ہم دیندار ہیں یا بے دین ہیں۔ دیندار کہ دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ یہ آپ کا کوساڑی ہے، یہاں ملک الموت تو آتے ہوں گے نا؟ کیا آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ کہ یہاں نہیں آؤں؟ سب جگہ جاتے ہیں وہ۔ تو مرنے سے پہلے بھی آدمی کامیاب ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوتا ہے۔ کون؟ جو دین پر چلے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ وعدہ ہے۔ اور مرنے کے بعد اسے بہترین بدلہ دیں گے، یہ بھی وعدہ ہے۔ برکت والی زندگی ملے گی اس کو۔ یہ ایک بات یاد رکھنا، مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ شادی کرو ہم تمہیں اولاد دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ کاروبار کرو تمہارا کاروبار چمکائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اب شادی کرو، مقدر میں ہوگی تو ملے گی، مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی۔ کاروبار کرو، مقدر میں ہوگا تو کاروبار چمکے گا، مقدر میں نہیں ہوگا تو نہیں چمکے گا، نقصان ہوتا ہے۔ زمیندارا کرو، تمہاری زمین میں ہم اگائیں گے، یہ وعدہ نہیں۔ انسان کا تجربہ، شادی کرتا ہے، کبھی اللہ اولاد دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، کبھی سے وہ لڑکیاں دیتا ہے، کبھی سے وہ لڑکے دیتا ہے، کبھی لڑکیاں اور لڑکے دونوں دیتا ہے۔ اب یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کسی کو باج بنا دیتا ہے۔ تو وہاں وعدہ نہیں ہے، انسان کا تجربہ۔ لیکن
نماز پڑھو ہم تمہیں کامیاب کریں گے، یہ وعدہ ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو ہم تمہیں جنت میں بنگلہ دیں گے، یہ وعدہ ہے۔ کوئی آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 مرتبہ، تو جنت میں ایک بہت بڑا محل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، بہت بڑا محل، اور وہ محل کیسا؟ 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی، جوڑنے والا گارا جو ہے وہ مشک کا، مٹی زعفران کی۔ تو میں آج کل ہمارے شاگردوں کو جو واٹس ایپ کا سبق آپ کو یہاں بھی پہنچتا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے کوساڑی میں پہنچ جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے، ماشاءاللہ، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ پڑھو۔ پہلے میں اپنے شاگردوں کو 100 مرتبہ پڑھواتا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، اب 313 کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مول صاحب پہلے تو ہو وقت کہتا تھا نا، 313 وقت۔ میں نے کہا تو نے دکان خریدی تھی تو بھاؤ وجی گئے کہ نہیں وجی گئے؟ ارے تو نے پلاٹ لیا تھا تو ریٹ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اور تو نے بنگلہ خریدا تھا تو ریٹ بڑھا کہ نہیں؟ ہوا ڈبل تھوئی گئی ہو تو مجھے مارو گے، بھاؤ بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ ارے بھی آپ نے زمین کا ٹکڑا لیا تھا 5 لاکھ روپے میں، بولنا آج 50 لاکھ روپے آئے، بھاؤ بڑھا کہ نہیں؟ تو میرا بھاؤ نہیں بڑھے گا۔ تو یہ وعدہ ہے کہ 313 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو وعدہ ہے جنت میں 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کی میں ایک تشکیل کرتا ہوں، تشکیل یہ کہ کوساڑی میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، اللہ برکت دے دے، دکانیں بھی لے لی، زمین بھی لے لی، گنے بھی اگا لیے، اور ماشاءاللہ گنے بک بھی رہے ہیں، مکان بھی بنا لیا، اور پھر اللہ نے پیسہ دیا تو جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھ کر بھی روڈوں کے اوپر پراپرٹیاں لے لی، بہت اچھا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور برکت دے عافیت کے ساتھ، لیکن یہ اتنا یاد رکھنا یہ سب انا للہ ہونے والا ہے۔ ارے بتاؤ پاکوش ہے کہ نہیں؟ بس جو ختم کروانے سے آج تمہیں 313 وقت سورہ اخلاص پڑھو نے یہ باقی رہ سے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا نہیں آئے گا۔ دنیا میں اگر آپ کو پراپرٹی لے لو تو میسج آئے سی کہ نا اللہ تو پیسہ کیا دے لاجی حساب آپ بھائی، یہ نہیں مال تیار۔ یہ وعدہ ہے کہ نبی نے کہی یہ بات، نبی کی بات جو ہوتی ہے وہ اللہ کی خبر پر ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ایمان اسو کو کہتے ہیں، یقین۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، پر جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ بے بچے لوگ پیچھے، بچے پیچھے 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 پیچھے، وہاں تمہاروں سے کام چاہیے، کبھی موٹا سوسائٹی آپ جو ہی بڑوں کو سننا ہے، بڑے تو پیچھے رہتے ہیں۔ یہ ہماری الٹی دنیا چل رہی ہے۔ بچوں پر محنت کریں گے، صبح سویرے بچے پڑھنے جائیں گے، پھر اسکول جائیں گے، اللہ تمہارے پڑھوں جو ہے، بچوں کو تو بعد میں پڑھانا، خود پڑھو۔ کہ میری بات دھیان سے سنو، بہت میٹھی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ یقینی ہے۔ آج یہ ایمان ہمارے یہاں کمزور ہے، اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں۔ تھوڑا سوچنا گھر جا کر کہ مولانا نے کیا کہا۔ ہم مسلمان تو ہیں، ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں
मोटरों में हमारा नाम क्या मुसलमान छे, यहाँ की हुकूमत के दफ्तरों में मुसलमान, और हमारा नाम भी अब्दुल्ला, आयशा, महमूना, सलमा, अब्दुर्रहमान, जुबैर, लेकिन हम मोमिन नहीं है, हम दीनदार नहीं है, दीनदारी में से बहुत दूर है। सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम दीनदारी नहीं है। नमाज पढ़ लिया दीनदार बन गए, कि सिर्फ नमाज पढ़ने के नमाज जन्नत में ले जाएगी, ऐसा नहीं है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइका। ये बताया कि ये कोई पूरा दिन नहीं है कि कभी मशरिक की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ लिया, कभी मगरिब की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ ली। हम यहाँ मगरिब की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, और जब कई मुल्क ऐसे हैं जो मशरिक की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उनका वहाँ बैतुल्लाह मशरिक में पड़ता है, हमारे यहाँ मगरिब में पड़ता है। तो अल्लाह कहते हैं कि ये कोई भलाई नहीं है, भलाई तो सिफात है। अल्लाह पर यकीन लाओ, खुदा के वादों पर यकीन लाओ, फरिश्तों पर यकीन लाओ। मैं बयान कर रहा हूं, फरिश्ते मौजूद हैं, सुन रहे हैं, दिखाई नहीं देता। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, नबी ने कहा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में महल तैयार हो जाएगा। तो सूरह इखलास का पढ़ना तो दिखाई देता है, महल दिखाई नहीं देता। वो यकीन लाना वो सहाबा के पास था। आज हमारे पास क्या है बताओ? आज हमारे पास ये कि जो दिखाई दे आदमी उसको। मैं एक मोटी मिसाल देता हूं आपको। आप सिर्फ इतना ऐलान करो कि फजर की नमाज में जे आपसे आइया इन्हें 100 रुपया इनाम मिल से। ये फजर की नमाज में जो आएगा उसको 100 रुपया इनाम मिलेगा। आप देखना माशाअल्लाह मुसल्ली की तादाद बढ़ जाएगी। 100 रुपये की वजह से आ जाएगी, मस्जिद भर जाएगी, तहज्जुद तो भर जाएगी। 100 रुपये पर यकीन है, अल्लाह की बात पर यकीन नहीं। हदीस शरीफ में आता है जो फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, और जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है। शैतान फिर उसका पेशाब, वो खुद नापाक है तो उसका पेशाब कितना नापाक होगा? तो क्या जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ये कहा शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है। बच्चा अगर हमारे कपड़े पर पेशाब कर जाए तो अपन 3 मरतबा धो देते हैं तो पाक हो जाता है। किसी जगह जमीन तो ऐसा हो गया मामला तो उसको साफ कर लो, ये कर लो, तो पाक हो जाता है। लेकिन शैतान अगर कान में पेशाब कर, और कान में करता है पेशाब, बास किताबों में लिखा है कि अपने शर्म का डालता है बाकायदा और कान में पेशाब करता है। तब बताओ कहां से पाक करोगे? एक हमारा दोस्त था, उसने कहा मौलवी साहब कभी कभी फजर की नमाज में कज़ा हो जाती है ना, कोई मुझे याद आवे ना आवे, आप मुझे बहुत याद आते। मैंने कहा भाई क्यों? ये कहा आपने जो हदीस सुनाई ना तो हदीस याद रहती है। इसलिए अल्लाह की नबी की बातों पर आदमी यकीन करे, मिलेगा। हज़रत उमर से कहा था, उमर 10 मरतबा तू सूरह इखलास पढ़, जन्नत में तेरे लिए एक महल तैयार हो जाएगा। हज़रत उमर ने कहा कि हजरत मैं 10 मरतबा पढ़ूंगा तो एक महल, मैं तो बहुत महल बनाऊंगा। आपने फरमाया बना, जितनी ताकत तो बना। तो बनाते बनाते थकेगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। ये यकीन उस पर मिलता है। अल्लाह जो मिलता है वो हेरा फेरी पे नहीं मिलता। नबी की बातें जो आती है वो हेरा फेरी चालाकी पर नहीं, अंदर का यकीन, उस पर शाबाशी मिलती है। शाबाशी, वाह 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 वाह। जैसे बच्चे पास होते हैं, कामयाब होते हैं तो माँ बाप शाबाशी देते हैं, अरे वाह वाह पहला नंबर पर आ गया, इनाम लाया। तो जो आदमी दीन पर चलता है तो उसको फिर अल्लाह की तरफ से शाबाशी मिलती है। हजरत बिलाल को शाबाशी मिली, हालांकि कोई कबूल सूरत नहीं थी हजरत बिलाल। उनका हुलिया लिखा है, रंग काला, कद लंबा, सर के गंजे, आंखों में पीले डोरे। बाद लोग होते हैं ना कि आंखों में पीले डोरे होते हैं। और कद बहुत लंबा था इनका, हजरत बिलाल का।
یعنی کوئی چیز میں ایسی نہیں تھی جو قابل کشش ہو. کشش ہوتی ہے نا, چہرہ دیکھ کر آدمی کو کشش ہو, کیا بہو روپاڑو چھے, بہو روپاڑی چھے, کوئی کشش کی چیز نہیں. ظاہر یہ ہے. اور مال کے اعتبار سے کیونکہ مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ, یہ ترتیب تھی حضرت بلال کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہنیئا لک یا بلال, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے, میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا, تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. یہ شاباش. کیا پیٹرول پمپ بہت تھے حضرت بلال کے پاس؟ گنے کے درخت بہت تھے, زمین بہت تھی, 5 ایکڑ. آدمی منہ بھر بھر کے کہتا ہے مولانا 50 ایکڑ ہمارا پاس زمین ہے, 50 ایکڑ. تو میں آہستہ سے کہتا ہوں کہ بدی ان للہ تھوانی ہے, بتا رہے ٹھاٹ مت مار. تاریخ کتنی عمر تھی گئی؟ 85 برس. ابھی تو کتنا مہینہ میں گراج ہے بھائی, تالو موٹو بھرین بھرین کہتے تو 50 ایکڑ تھے ہمارا پاس. اللہ کا نام باقی رہے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو آپ نے سبحان اللہ پڑھا وہ باقی رہے گا, آپ نے الحمدللہ پڑھا وہ باقی رہے گا, سورہ اخلاص پڑھا وہ باقی رہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کیا کہا؟ ہنیئا لک یا بلال, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے, میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا, اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر, سرخ اونٹنی میں لال اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. جب تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے گا, ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال, ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال, فانا یقبل تصدیقہم, ان کے تصدیق کہاں قبول کی جائے گی؟ اب قبول نہیں کی جائے گی. یہ درجہ دیا. کیوں؟ ایمان. ظاہر میں کچھ نہیں ہے. شادی کرنا چاہتے تھے, کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا حضرت بلال کو. شادی کرنا چاہتے تھے, انسان کی ضرورت ہے, مرد کی بھی ضرورت ہے, عورت کی بھی ضرورت ہے. کوئی مدینہ میں لڑکی نہیں دیتا تھا. تو صدیق اکبر نے اپنے خاندان میں کسی کو سمجھا بجھا کر اور کوئی لڑکی دے دو اس کو, یار دیندار تو ہے, دیندار تو ہے, لڑکی دے دو یار تمہاری تاکہ جو اپنی زندگی گزارے وہ. تو انہوں نے شادی کرائی. تو ایک مرتبہ حضرت بلال مسجد نبوی کے باہر ناچ رہے تھے. یہ احباش جو ہے نا حبشی, یہ لوگ ناچتے ہیں. آپ لوگوں نے حرم شریف میں دیکھا ہوگا کہ جب امام صاحب قرآن شریف پڑھتے ہیں رمضان میں تو وہ کھڑے کھڑے یوں ہوتے رہتے ہیں حبشی لوگ. ان کا ہے یہ ناچنا ہمارے ناچنے کی طرح نہیں ہے. ڈانس نہیں کرتے وہ ایک قسم کی ناچ ہوتی ہے جو ان کے وہاں رواج ہے. کیونکہ خوشی کی بات ہو تو یہ ہلیں گے. اب حرم شریف میں کیا کہ امام صاحب کو جنت کی آیت پڑھے یا کوئی جہنم کی آیت پڑھے یا کوئی زور سے قرآن کی آیت پڑھے تو کھڑے کھڑے یوں کریں گے یہ لوگ. تو بلال جو ہے یہ باہر جو ہے وہ رقص کر رہے تھے, ناچ رہے تھے. صحابہ نے کہا کہ بلال آج بہت موڈ میں ہو, کیا بات ہے ناچ رہے تھے؟ تو بلال نے جواب کیا دیا؟ اس بات پر میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے. اگر ہدایت تم لوگوں کے قبضے میں ہوتی تو تم مجھے ہدایت بھی نہ دیتے. لڑکی نہیں دیتے ہو نا, ہدایت بھی نہیں دیتے, لیکن اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے. پھر آپ نے فرمایا ہنیئا لک یا بلال, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, انا اول من اقرع الباب, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. تو اندر سے رضوان پوچھے گا من القارع, دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. بلال دروازہ کھلے گا, میں لال اٹھنی پہ رہوں گا اور اس اٹھنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. حضور نے اپنا ڈرائیور بنایا. یہ کائے پر شاباشی مل رہی ہے؟ ان کے دین پر. 150 صحابہ ہے. حضور نے کہا اللہ تجھے یہ دے گا, تجھے یہ دے گا, تجھے یہ دے گا, تجھے یہ دے گا. کائے پر مل رہا ہے؟ پیسے بہت ہیں یہ کرنا.
اندر کی مایا ہے، دین، ایمان، یقین. سعید بن مسیب کہتے تھے 20 سال تک میں نے مسجد نبوی میں ایسی نماز پڑھی ہے، 20 سال تک ایسی نماز پڑھی ہے کہ مسجد نبوی میں ہوتا تھا اور اذان کی آواز سنتا تھا. مسجد نبوی سے باہر میں نے اذان کی آواز نہیں سنی، اور کسی مصلی کی پیٹھ میں نے نہیں دیکھی، صرف امام کی پیٹھ پہلی صف. 20 سال تک ایسی نماز میں نے پڑھی. پتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، مجھے سبحان اللہ کہنے پر کیا ملے گا. اللہ تو بہت دیتا ہے، ہم لوگ لینے والے نہیں ہیں. اب 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ 1 منٹ، 2 منٹ. 2 منٹ میں کوساڑی میں ایک جھوپڑا بھی نہیں ملتا. آپ کے یہاں اگر 2 منٹ کے اندر آپ جھوپڑا لینے جاؤ تو کوئی دے گا نا. اور جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. اس لیے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 24 گھنٹے میں 31 بنگلے تیار ہوں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. 104 مرتبہ، اتنی بڑی فضیلت والی صورت ہے. اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. جو مانگو گے اللہ دے گا آپ کو. اور روزانہ بناؤ، بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا رات کی آپ نے گھومنی آوے نے تو خالی کروٹیں نہیں بدلوانی، 4 5 6 بنگلہ بڑا بھی نہ کھوانا جنت میں. سمجھ گئے نا کہ نیند نہیں آتی ضرورت کروڑ کیوں لینے کی. آپ ہوں نہیں آئے تو کہتے 2 بنگلہ بڑا بھی نہ کھوانا، کہتے 3 بنگلہ بڑا بھی نہ کھوانا. یہ آپ نے کام آپ سے کیا. البیٹا یاد رکھیے جنت میں بنگلہ بڑھاؤ تو جی اللہ جنت میں بنگلہ آپ پر قادر છે یہ اللہ گٹھا بنوا بھی آپ سے اتار فتیا تھی. آپ کرو گے. ہمارے ایک شاگرد نے وہاں امریکہ میں، اس کا مجھے فون آیا کہ مولانا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے. کتنی مرتبہ بھائی؟ 10 لاکھ. 1 لاکھ بنگلہ تیار ہو گیا. مولانا બહુ બંગલા થઈ ગયા، હવે બનાવું તો ના. મને કીધું اور બનાવો. કે મોલાના આટલા બધા બંગલા કે ભાડું આવશે કે નહીં આવે? ગુજરાતીઓને ભાડાની 1000 રૂપિયા કરો હોય અને पंजाबियों ने भाड़ा 1000 रुपये करो. 2 कौम ऐसी है कि जिनको रेंट का बहुत फिक्र रहता है, एक गुजराती और एक पंजाबी. पंजाबी भी इसी दिमाग के होते हैं और गुजराती भी इसी दिमाग के होते हैं, और सिंधी जो होते हैं वो तिजारती दिमाग के होते हैं, ताजराना दिमाग. और गुजराती जो है ना, जब अल्लाह ताला ने अक्ल पेश की तो सबसे ज्यादा अक्ल लेकर यही आए थे. उनको भाड़ा भी चाहिए और धंधे भी चाहिए. फैक्ट्री भी खोलेंगे, यहाँ भी खोलेंगे, वहां भी खोलेंगे. मैं कहता हूं कि इसे डबल खोलो, लेकिन दीन के साथ खोलो, नमाज को छोड़ के नहीं. ये हमारी दावत है. મોલાના કે ભાડું આવશે કે ના? मैंने कहते बेटा भाड़ू तो नहीं आवे तो आटला બધા બગલા કરશું શું? मैंने कहा जब जन्नत में जाएंगे बैठकर इंशाअल्लाह मशवरा कर लेंगे. ये अल्लाह हमसे, मैं दुआ करता हूँ जिस अल्लाह ने हमको कौसाड़ी की इस मस्जिद में या एक जगह अल्लाह ने हमें जमा किया, अल्लाह ताला हम सबको हमारी क़यामत तक की आने वाली नस्लों के साथ अल्लाह ताला जन्नत में हुजूर के पड़ोस में अल्लाह हमें जगह अता फरमाए. करने वाला तो अल्लाह है. तो वादा है. पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे यहाँ आया इतना थक कर, बुढ़ापे किसी को टाइम देता नहीं. पहले बहुत भागता था, बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया, भागम दौड़ी होती नहीं है, रोजाना सबक की तैयारी करनी होती है, करोड़ों आदमी इंतजार करते हैं सबक का. अब उनको क्या पता मैं कौसाड़ी में बैठा हूँ. वो तो खाली मैसेज सबक નથી મળ્યો, सबक નથી મળ્યો, सबक નથી મળ્યો. अरे भाई तू क्या सबक नहीं મળ્યો, હું क्या बैठो છું तो जो वो तो उसको पता नहीं है. तो मैं टाइम पर भेजने की कोशिश करता हूँ ताकि वो मैसेज नहीं आवे वहां से. लेकिन आपकी मोहब्बत में अल्लाह मुझे ले आया. तो मैं कहता हूँ जब मैं यहाँ आया तो मेरी फीस मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? अरे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को फीस देते हो नहीं देते? वकील को देते हो नहीं देते? देते हो ना. घर बनाते हो तो वो इंजीनियर को देते हो नहीं देता? हम ही पागल लोग हैं यार, जब बगैर फीस के तुम्हें मीठी मीठी बातें बतावे.
میری فیس یہ ہے کہ سب یہ نیت کریں کہ مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے انشاءاللہ. یہ ہماری فیس ہے. اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پکڑ لو 24 گھنٹے میں، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ چلتے چلتے پڑھ لو گے. کئی ڈاکٹر لوگ ہم نے دیکھا آپریشن کرتے کرتے پڑھ لیتے ہیں. ہوائی جہاز چلانے والے پائلٹ ہوائی جہاز چلاتے چلاتے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا قبول ہوگی. اگر آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد دعا مانگو، پھر دیکھو کیسے پٹاپٹ رشتے آتے ہیں. تم خود کہو گے کہ اصلا بدا رشتے آ جائیں گے. اگر کہنے پسند کرو، آپ نے کہو چھوکروں پسند کرو، کرو، اتنی برکت کی چیز ہے. اور بنگلہ تو ہے ہی پکا، کرو گے انشاءاللہ. تو میرے یہ ہے کہ دین پر شاباشی ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو شاباشی دی. بلال خوشخبری ہے تیرے لیے خوشخبری ہے. حضرت ایک ابو الدرداء صحابی تھے، ابو الدرداء. آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء، ابو الدرداء تیرے لیے خوشخبری ہے، فرشتے جنت میں سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں گے. بتاؤ. تو سہیب رومی آئے، ہنی اللہ کا یا سہیب رومی تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں حوض کوثر کی اوپننگ سیریمنی جو ہوگی، افتتاح، وہ سہیب رومی کے ہاتھ سے ہوگا. ایک صحابی ابو الدہدہ، تو ان سے آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابو الدہدہ، اے ابو الدہدہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے. جنت میں داخل ہوں گے اور پھل دیکھیں گے. کوئی ہاتھ نہ لگاوے پھل کو. ابو الدہدہ کہاں ہے؟ این ابو الدہدہ، ابو الدہدہ کہاں ہے؟ وہ آئیں گے، سب سے پہلے ان کو پھل کھلایا جائے گا. اس کے بعد جسے جنت میں پھل کھانا ہے کھاؤ. اور یہ کیوں ملا؟ آخر میں آئے ہیں حسن حسین. یہ فرمایا کہ نانا جان سب کو آپ نے شاباشی دے دی، ہمیں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللکما یا ریحانتی، اے میری دونوں ٹہنیوں، تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی. ماں عائشہ آخر میں آئی، فرمایا اجی حضرت مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا صدیقہ، ہنی اللہ کے یا عفیفہ، اے صدیقہ اے عفیفہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا. سب کو ایک ایک شاباشی دی اور اس کے پیچھے قصہ. کہ ابو الدہدہ کو حضور نے کیا کہا؟ یہ فرمایا کہ ابو الدہدہ تیرے لیے خوشخبری ہے کہ جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے. قصہ کیا ہوا؟ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک درخت تھا، میں ایمان بتا رہا ہوں. وہ درخت تھا کسی منافق کا. صحابہ کو آنے میں تکلیف ہوتی تھی، تو صحابہ کہتے تھے کہ کوئی اسے خرید لے تو ذرا مسجد کا دروازہ تھوڑا چوڑا ہو جائے گا. مائیں بھی شکایت کرتی تھی کہ وہ منافق وہ اوپر چڑھتا ہے اور کھجورے وغیرہ توڑتا ہے تو نیچے جو بے پردگی ہوتی ہے. وہ مانتا نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو کہ ایمان والی بات بتا رہا ہوں، اعلان فرمایا جو آدمی بھی مجھے یہ کھجور کا درخت خرید کر دے دے میں جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں. اب وعدہ ہو گیا نا نبی کی زبان سے، جو آدمی بھی یہ کھجور کا درخت خرید کر مجھے دے دے جنت میں مجھ سے کھجور کا درخت لے لے. یہ دادا بیٹھے ہوئے تھے، یہ بڑے زمیندار تھے، ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، اس میں 600 درخت لگے ہوئے تھے. کتنے؟ 600 کھجور کے. یہ آئے اس منافق کے پاس، ہاں بھائی کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں. اچھا یہ کھجور کا درخت مجھے خریدنا ہے، ریٹ بول. اس نے کہا مجھے بیچنا نہیں ہے. ارے بھائی تجھے بیچنا نہیں ہے لیکن مجھے خریدنا ہے، اور میں ریٹ ایسا دوں گا کہ قیامت تک کوئی دے نہیں سکتا. اچھا کیا بھاؤ دو گے؟ یہ کہا دیکھ فلاں سامنے میرا باغ ہے، اس میں 600 درخت کھجوروں کے لگے ہیں. جو کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں
تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، اور جس زمین پر وہ کھڑے ہوتے ہیں اس زمین کی قیمت الگ ہوتی ہے. 2 ریٹ لگتے ہیں. بھئی آپ میرے باغ میں آئے ہو تو آپ کو کیا خریدنا ہے؟ کھجوروں کے درخت خریدنے یا زمین خریدنی ہے؟ تو کہتا ہے نہیں، مجھے دونوں لینا ہے، زمین بھی چاہیے، کھجور کا درخت بھی چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ زمین نہ آ بھاؤ اور کھجور نہ درخت نہ آ بھاؤ، لم سم نہیں. زمین کا یہ ریٹ، کھجور کے درخت کا یہ ریٹ. تو اس نے کہا کہ میں خریدوں گا تو آپ مجھے کیا دو گے؟ ابو دہدا نے کہا میری زمین بھی تیری، کھجور کے درخت بھی تیرے، تو مجھے ایک کھجور کا درخت دے دے. یہ کائے پر سودا کر رہے ہیں؟ اپنی نظر پہ نہیں، نبی کی خبر پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں. چنانچہ وہ تو تیار ہو گیا کہ آپ لوگوں تو بہت کوئی اپن نہیں یار. انہوں نے پہلے ہی کہا تھا قیامت تک اتنا ریٹ کوئی نہیں دے سکتا، اور میرا باغ سامنے ہی دکھائی دے رہا ہے، کوئی دور نہیں ہے، دیکھ سامنے. سودا ہو گیا. یہ ابو الدہدا آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا تبشرک یا رسول اللہ، تبشرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی خوشخبری دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں. بھئی کیا ہوا؟ بشرنی یا ابو الدہدا، بشرنی یا ابو الدہدا، ابو دادا خوشخبری دو. کیا کیا خوشخبری دے رہے ہو تم؟ یوں فرمایا کہ حضرت میں نے وہ کھجور کا درخت خرید لیا اور میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. آپ چاہے رکھیں، کٹوائیں، باقی رکھیں، جو کرنا ہے آپ کریں، بس آپ مجھے صرف اتنا وعدہ کر لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو آپ نے صحابہ کو کہا انتم الشہداء، بھی گواہ رہنا صحابہ کو. ابو دادا کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں، میں دلاؤں گا، میں دلاؤں گا. اس کو بات ہو گیا. اب کتابوں میں لکھا ہے باہر آئے. جب باہر آئے تو صحابہ نے کیا کہا؟ مبارک مبارک مبارک، ماشاء اللہ. بھائی کائے کی مبارکبادی دے رہے؟ انہوں نے پوچھا جنت میں تجھے کھجور کا درخت ملے گا، اس کی مبارکبادی دے رہے ہیں. تو ابو دادا نے کہا جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی، جنت کی زمین کے ساتھ ملے گا نا، لٹکا اٹکا تو نہیں ملے گا. یہ سوچ تھی، میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. اب یہ گئے اپنے باغ میں اور کہا یا امت دادا، اور دادا کی ماں نکل، یہ باغ کا سودا ہو گیا. ظاہری بات ہے کہ بیگم پوچھتی ہے کتلا مو سودا تھو، شو تھیو، ساری جھڑ تو سنانی پڑتی ہے نا وہاں، اس کے بغیر تو کام چلتا نہیں ہے، ایک ایک چیز سنانی پڑتی ہے. اب وہ جو کہا تو انہوں نے کہا دیکھ بھائی زیادہ سوال جواب مت کر، جنت میں کھجور کا درخت اپنے کو ملے گا، اس پر یہ سودا ہوا ہے. جنت میں ایک کھجور کا درخت ملے گا اور جو یہ سارا باغ میں نے دے دیا، حضور نے یہ وعدہ کیا ہے. تو مدینہ کی خاتون نے کیا جواب دیا؟ نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا، کتنا. اور اگر آپ کی جو فرشی حور ہے یہاں، فرشی حور، اگر آپ اس کو کہو کہ انہیں آٹلا پیسہ مسجد میں آتیا، ارے تمہارا دماغ خراب થઈ ગયું છે. انہیں تم چلا لکھائی دیتا، ارے تمہارا دماغ خراب થઈ ગયું છે. انہیں 1 લાખ રૂપિયા دے کے پہلے مدرسہ کھاتا تو اتنا آتیا، ارے دماغ خراب થઈ ગયું છે. آج ہماری فرشی ہو رہی ہے کہتی ہے. اور وہ مدینہ کی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج. نعم الزوج کا مطلب آج ہے ارے واہ مارا پیارا شوہر، واہ مارا پیارا شوہر، کتنا اچھا دھندا کرین. آج ان کی نگاہوں میں آخرت تھی، آج ہماری نگاہوں میں دنیا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم دنیا کماتے کماتے فقیر ہو گئے اور وہ دنیا لٹاتے 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 امیر ہو گئے. صحابہ میں دینے دلانے کا معاملہ بہت تھا. આપણે ને ભેળું કરવાનું, જેટલું આવે એટલું ભેળું કરવાનું, જેટલું આવે એટલું જમા કરવાનું. પૈસા ગીનો મત, पैसों को ज्यादा देखो भी मत. जितना पैसा गिनोगे उतनी बरकत खत्म होगी और जितना देखोगे उतनी बरकत भी खत्म होगी.
بس لینے پوٹنے بڑا بھی نہیں موقع دے میں تو یہ بھول جاؤ. فرمایا تھا ابو ہریرہ کو, ابو ہریرہ یہ مٹھی بھر کھجور ہے, یہ لے, کھاتے رہنا, کھلاتے رہنا, دیکھنا مت, گننا مت. 4 باتیں بتائی تھی, کھاتے رہیو, کھلاتے رہیو, دیکھیو مت, گنیو مت. تب ہو رہا کہتے تھے کہ میری زمبیل میں وہ کھجوریں تھیں. صحابہ کو کہتے تھے 27 سال تک کھاتا رہا, 27 سال تک کھلاتا رہا, وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. برکت ہوتی ہے دین میں, اللہ نے برکت رکھی ہے, وعدہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بستی والے ایمان لے آئے, تقویٰ اختیار کر لیا, ہم برکتوں کے دروازے کھولیں گے. مال میں برکت, اولاد میں برکت, علم میں برکت, حافظے میں برکت. اب ہریرہ کہتے یہ برکتیں میں نے دیکھی. اپنے شاگردوں کو کہتے تھے, اے میرے شاگردوں میری تاریخ سنو. انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان. ابو ہریرہ کہتے تھے انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان. بسرا بنت غزوان کا میں غلام تھا. بسرا ایک لڑکی تھی قبیلے بنی دوس میں. ابو ہریرہ بھی قبیلے بنی دوس کے ہیں, اور طفیل ابن عمرو الدوسی بھی قبیلے بنی دوس کے ہیں. تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ یہ اخیر میں مسلمان ہونے والوں میں ہے ابو ہریرہ. ان کا نام آ گیا بہت کتابوں کے اندر حدیث, لیکن آنے والے اسلام میں تو اسلام قبول کرنے والوں میں اخیر لوگوں میں ہے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ, خالد بن ولید, یہ لوگ اخیر میں آئے ہیں, لیکن ان کی قربانی کی وجہ سے وہ آگے نکل گئے. تب ہریرہ کہتے تھے میرا قصہ سنو. انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان. بسرا بنت غزوان, غزوان کی بیٹی بسرا, اس کا میں غلام تھا. مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی, مارتی تھی مجھے. اور کیا کہتی تھی, جب بھی سفر شروع ہوتا تھا وہ اعلان کرتی تھی چل سفر کر رہے ہیں ہم, میرا بھائی بھی ہے, بھابھی بھی ہے, بھتیجے بھی ہے, سارا قافلہ لے کے چلتی تھی. اور میرے ذمے کیا, سب کے لیے کھانا پکانے کی ذمہ داری تیری, پانی لانے کی ذمہ داری تیری, اونٹ چرانے کے لیے ہدی اشعار پڑے جاتے تھے وہ ذمہ داری بھی تیری, اور ذرہ برابر کوئی رک چک ہو جاوے تو ڈنڈا پٹائی کرتی تھی. یہ میری زندگی تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں. ہاں, اور ایک جملہ کہتی تھی فخلا نالک ورکب الناقہ. بھئی اونٹنی سامنے کھڑی ہو اور اونٹنی پر بیٹھنا ہو تو اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے, اونٹنی پہلے بیٹھتی ہے, پھر اس کے اوپر آدمی سوار ہوتا ہے, پھر اونٹنی چلتی ہے, یہ ترتیب ہے. تو وہ کہتی تھی اونٹنی میں بٹھاؤں گی نہیں, وہ کھڑی کی کھڑی رہے گی. فخلا نالے, اپنی جوتیاں نکال, برکب الناقہ, اور اونٹنی پر سوار ہو جائے. یعنی آگے سے دوڑ کر اور چھلانگ لگا کر اونٹنی پر بیٹھ. اور اپنے رشتے داروں کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ کیسے کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ کہتے تھے کہ سٹھانی تھی میری, اور یہی جملہ کہتی تھی فخلا نالک ورکب الناقہ, فخلا نالک ورکب الناقہ. تو کہتے تھے وہ میں جو ہے اپنی جوتیاں نکال کر آگے سے بھاگا بھاگا آتا چڑھنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن گر پڑتا تھا. جیسے تالیاں بجاتے تھے گر بڑا گر بڑا گر بڑا گر بڑا گر بڑا. یہ میری زندگی تھی, لیکن اللہ نے مجھے دین دیا. سنو اب آگے کی بات. یہ ابو ہریرہ خود کہتے تھے اللہ نے مجھے دین دیا, اللہ نے مجھے قرآن دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیثیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا اور دین کا کام میں کرنے لگا. تو میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں کام تو کر رہا ہوں اور مسلمان بھی ہو گیا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, آپ میرے لیے دعا کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چل اپنی چادر بچھا. بولے میرا حافظہ بھی کمزور ہے اور کھانا بھی نہیں, یہ آدمی نہیں رہتا. حضور نے فرمایا چادر بچھا. چادر بچھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر یوں لپٹی کو دم کیا اور میرے سینے سے لگا دیا.
جو سینے سے لگایا اس کے بعد سے حدیث سے مجھے ایک دم یاد ہونی شروع ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی بھر کھجوریں دی. یہ لے، یہ مٹھی بھر کھجور ہے، کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، دیکھنا مت، گننا مت. اب ہریرہ کہتے تھے کہ وہ زنبیل تھی، لٹکی رہتی تھی یہاں. لوگ میرے پاس حدیث سننے کے لیے آتے تھے تو میں حدیث بھی ان کو سناتا تھا اور مٹھی بھر کے کھجوریں بھی دیتا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں جب دسترخوان لگتا حضرت عمر کا تو حضرت عمر کہتے ابو ہریرہ سب سے پہلے تیری کھجوریں رکھ. تو میری کھجوریں رکھی جاتی تھی. وہ زنبیل میں کھجوریں ختم نہیں ہوئی، 27 سال تک کھاتا رہا، کھلاتا رہا. جس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے تو میں بھی حفاظت میں تھا. وہ حفاظت میں جب وہ لوگ مارنے کے لیے آئے حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے تو مدینہ منورہ میں بھگدوڑ مچی. جب بھگدوڑ مچی اس بھگدوڑ میں میری زنبیل کہیں چھوٹ گئی لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی، گم ہو گئی. اس کے بعد مجھے کھجور زنبیل ملی نہیں. یا تو وہ ہریرہ کہتے تھے تو شاگرد کہتے تھے سبحان اللہ 27 سال تک آپ کھاتے رہے کھلاتے رہے. بولے 27 سال تک کھاتا رہا کھلاتا رہا. شاگرد نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ. پھر ابو ہریرہ نے کہا اس سے تعجب کی بات سناؤ شاگردوں کو، اس سے زیادہ تعجب کی بات سناؤ. شاگرد نے کہا حضرت سنائیے سنائیے، اس سے تعجب کی بات سنائیے آپ. بولے پھر اللہ نے مجھے گورنر بنایا، گورنر. غلامی میں زندگی گزارنے والا ابو ہریرہ دین کی برکت سے گورنر بنا. جب میں گورنر بنا تو میرے سیٹھانی کو پتا چلا، وہ کماری تھی، اس نے شادی نہیں کی تھی. میرے سیٹھانی کو پتا چلا میرے غلامی میں زندگی گزارنے والا ابو ہریرہ گورنر بن گیا. تو اس نے مجھے خط لکھا، واٹس اپ کرے نا لو میرج لو، تمہیں سمجھا کہ نا. خط لکھا ابو ہریرہ انہیں સાંભળ્યું છે કે તું ગવર્નર થઈ જાય છે، મારી ગુલામીમાં તારી જિંદગી ગુજરી છે تو گورنر થઈ ગયો. تب ہریرہ جواب دیا ہاں میں گورنر بن گیا ہوں. تو اس نے خط لکھا میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. کیسے دن پلٹتے ہیں، دن کیسا اوپر لاتا ہے آدمی کو. ہے کچھ نہیں، مل گئی تو ملی تو روزہ. اس نے خط لکھا. اب جب اس کا خط آیا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میری تو رات کی نیند اڑ گئی. شادی ہوئی نہیں تھی ان کی، یہ بھی کما رہے تھے اور وہ تو سٹھانی تھی، ڈنڈے بہت کھائے ہیں اس کے. تو وہ مستقل خط لکھتی تھی قبیلے بنے دوست سے. جواب نہیں دیا آپ نے، جواب نہیں دیا. میں کیا جواب دوں، کسی کو پوچھ بھی نہیں سکتا. میری ماں، ان کی ماں مشرکہ تھی ابو ہریرہ کی، بعد میں مسلمان ہوئی ہے. اس وقت مسلمان ہو گئی تھی اس قصے کے وقت میں، لیکن تھی مشرکہ حضور کے زمانے میں. ایک گھر تھا ان کا، ایک کمرہ، ایک کمرے میں ایک چارپائی ابو ہریرہ کی، ایک چارپائی ان کی ماں کی. ابو ہریرہ نماز پڑھتے تھے اور وہ بدھ کی پوجا پاٹ کرتی تھی. کتنا ٹینشن ہوتا ہوگا. پھر حضور کی دعا کی وجہ سے میری ماں مسلمان ہو گئی. تو میری ماں کہتی تھی ابو ہریرہ تو کروٹیں لیتا ہے، کیا مسئلہ ہے. اب یہ کیا تو خط آیا ہے بسرا کا، اور بسرا کو سب جانتے تھے کہ بہت مالدار عورت ہے، بہت مالدار لڑکی ہے. اور اس نے خود نے پیغام بھیجا میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، جواب دے. پھر ابو ہریرہ نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو کہا ارے بھائی کاغذ لکھے چھے ماری سیٹھانی ہوں کروں، جواب ہوا آپ نے. تو ساتھیوں نے کہا کہ ટેન્શન નહીં લે એને એમ જવાબ આપ કે ભાઈ હું તો મદીના મુનવ્વરામાં છું, અહીંયા શુરાની જમાત છે અમારી, તો અમે તો મશવરામાં મૂકીશ વાત. મશવરામાં તય થયું તો શાદી કરીશ અને મશવરામાં તય નહીં થયું તો શાદી નહીં કરીશ. તબ એના ખત લખા કે ભાઈ જો ગવર્નર તો છું, मैं गवर्नर तो हूँ, लेकिन ये कि भी हमारी शुरा साथी बैठते हैं मशवरे में, मैं मशवरे में रखूंगा. चुनांचे अबू हुरैरा ने मशवरे में रखा. जब मशवरे में रखा तो मैं क्या मशवरा अबू हुरैरा तुम्हारा, ये कभी खत पढ़ो आप. खत पढ़ा. वो जो भी शुरा में थे हंसे, ये कहा कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले शादी कर ले. अब जवाब दिया
کہ طے ہو گیا ہے میں تو شادی کر لوں، اب تو مدینہ تو آتی ہے یا میں قبیلے میں دوست میں آؤں؟ یہ ہے بھائی مدینہ منورہ تو آتی ہے یا میں وہاں آؤں قبیلے دوست میں؟ تو فرمایا کہ نہیں میں پہنچتی ہوں۔ وہ آئی، نکاح ہوا اور ابو ہریرہ کے گھر میں داخل ہوئی، شب زفاف میں داخل ہوئی۔ تو اب کتابوں میں لکھا ہے میاں بیوی اپنی پہلی رات کی کوئی رات کے بعد کسی کو نہ کہے۔ میاں بیوی جو ہے یہ تو کھلونا ہے نا، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کھلونا ہے۔ تو کوئی بھی اپنی رات کی بات نہ اپنے شوہروں کو کہے، اپنے دوستوں کو کہے، نہ عورت اپنی سہیلیوں کو کہے، اور نہ یہ جو مرد جو ہے اپنے مردوں کو کہے۔ یہ اپنی زندگی گزارو، ہر ایک کا برتن ہے، ہر ایک کا ماحول ہے، ہر ایک کا کام ہے، اپنا کھیل کھیلا۔ تالاؤ کا جملہ آتا ہے کہ میاں جی ایک دوسرے کے لیے کھلونے، اپنی زندگی گزارو، کسی کے سامنے کہو مت۔ اب وہ کہتے تھے بھی حضور نے منع کیا ہے، کہوں گا تو نہیں، لیکن یہ میرے شاگردوں کے لیے نصیحت کی چیز ہے، اس لیے میری بسرا کے ساتھ سب سے پہلے ملاقات پر میں نے کیا بات کی وہ بتاتا ہوں۔ ارے بتاؤ، آپ کو بتاؤ نہیں بتاؤں؟ جیسا بڑے میاں کہتے ہیں بتاؤ۔ میں گیا تھا محلہ جو ہے لیلا مجنون کا گاؤں، تو وہاں لیلا مجنون کا ہمارا سفر تھا، یہ پروگرام ہوتے ہیں، یہ ہوتے سب وہاں کا ہمارے ساتھ سفر میں ایک بڑے میاں تھے۔ تو میں نے بڑے میاں سے کہا کہ چچا ہم محلہ آئے ہیں، محلہ۔ مولوی صاحب محلہ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا لیلا مجنون کا گاؤں ہے، یہاں لیلا مجنون رہتے تھے۔ وہ بڑے میاں آخری سیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، یوں بیٹھے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مولانا کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا یہ لیلا مجنون کے گاؤں میں ہم آئے ہیں۔ حضرت جی مجھے لیلا کا گھر دکھا دو نا کہاں ہے، اتنے سالوں کے بعد۔ تو میں نے کہا چچا اب تو محلہ بدل گیا، سامنے بیت المقدس ہے، اب تو یہاں یہ سعودی حکومت جو ہے زبردست اسمارٹ سٹی بنا رہی ہے وہاں، اور اب تو بدل گیا۔ میں نے وہ کہاں رہتی تھی، وہ لیلا کہاں رہتی تھی، مجنون کہاں رہتا تھا؟ میں نے کہا تمہیں کیا مطلب اس سے؟ تم تو میرا بیان سننا، رات کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ، لیلا مجنون پر ہی بیان کروں گا۔ تو مولانا مجھے اس کا گھر دکھا دو، کون سی گلی میں رہتی تھی وہ دکھا دو۔ میں نے کہا چچا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے، اب تم کو کیا بتا۔ چچا بھی ہنس رہے، اللہ آپ کی عمر برکت دے، عزت کے ساتھ برکت دے۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ وہ میری بیوی بن کر آئی، تو میں نے اس کو کہا کہ بسرا تجھے وہ جملہ یاد ہے فخلا نالیک برکب علی الناقہ، تو کہتی تھی نا جوتے نکال اٹھنے پر سوار ہو جا، اور تجھے یاد ہے اور تو میری پٹائی کرتی تھی۔ فتبسمت، وہ ہنسی اور ہنس کر اس نے جواب دیا ان دنوں کے مقابلے میں آج کی رات میرے لیے اچھی ہے کہ اللہ نے مجھے تیری بیوی بنایا ہے۔ تو جتنے شاگرد تھے نا وہ ہریرہ کے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابو ہریرہ نے کہا اس سے آگے کی بات بتاؤ شاگردوں کو، اس سے آگے کی بات بتاؤ۔ یہ کہ بتائیے حضرت، یہ فرمایا اللہ نے جو ہے مجھے ایک لڑکی دی بسرا کے پیٹ سے، وہ جوان ہوئی، جب جوان ہوئی تو میں نے اللہ سے اس کا رزق مانگا، روزی، کہ اللہ میری بیٹی کے لیے تو رزق اتار، اچھا داماد دے مجھے، میں نے رزق مانگا۔ تو میرا داماد کون بنا بتاؤ؟ شاگردوں کو کہتے تھے میرا داماد کون بنا بتاؤ؟ شاگردوں نے کہا بتاؤ، بولے سعید ابن مسیب میرا داماد بنا۔ دیکھو اللہ نے مجھے کہا کیا تھا اور کہاں پہنچایا۔ پھر یہ آیت پڑھتے تھے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اللہ تو دین کی وجہ سے تم کو ان کے زمینوں کا مالک بنائے گا، ان کے مالوں کا مالک بنائے گا، ان کے گھروں کا مالک بنائے گا۔ دیکھو جس کی غلامی میں میری زندگی گزری، اللہ نے اٹھا کر اسی کو میری بیوی بنایا، اور اللہ نے مجھے مکان بھی دیا، اللہ نے مجھے عزت بھی دی۔ دیندار کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین کا نقد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں سکون اور چین ہوتا ہے،
آپ قرآن پڑھو گے تو آپ کا دل، میری کتاب مومن کا ہتھیار نام سنا ہوگا آپ نے، صبح شام اس کو پڑھو گے تو آپ کو سکون ملے گا. تو چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہم نے پڑھی، تہجد پڑھو گے تو سکون ملے گا. تو ابا کہتے تھے دین کی وجہ سے نعمتوں کی موسلادھار بارش مرنے کے بعد اللہ جنت میں کرے گا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بوندا بازی کرے گا، ٹیپو ٹیپو دنیا میں نعمتیں آئیں گی. پھر ابا جنت کو کھولتے تھے، یہ کہتے تھے ادنا سے ادنا درجے کا جنتی اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. کتنی بڑی جنت ہے؟ 10 گنا بڑی جنت. اور یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی ویلکم کہنے کے لیے 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا. کتنے سال بھائی؟ 40 سال دنیا کے نہیں، وہاں کے کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. قریب جانے کی ہمت نہیں ہے، اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کی آنکھیں جو ہے پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی. આના ડોળા કેવા છે, આના વાળ કેવા છે, આની ગરદન કેવી છે. 40 साल खड़ा खड़ा देखेगा. चल, और फिर वो हूर जो जब पानी पिएगी तो पानी जब पिएगी तो यहाँ उसके गले में से पानी जाता हुआ दिखाई देगा, इतनी खूबसूरत होगी. दिल दिखाई देगा, दिल. आज दुनिया की फर्शी हूर का दिल दिखाई देता है भाई? और बताओ दिखाई देता है? नहीं. और वहां वो जो हूर होगी जन्नत की, उसका दिल दिखाई देगा, और दिल में शौहर की मोहब्बत बपर पैमाने की दिखाई देगी. पैमाना जानते हो ना भाई? गला काचेની બોતલ છે, ગ્લાસની, તો અડધું પાણી છે, પોણું પાણી છે, પાવ પાણી છે, બધું દેખાય છે. તો દિલ दिखाई देगा, और दिल के अंदर शौहर की मोहब्बत बतौर पैमाने की दिखाई देगी, और दिल में से आवाज आएगी आई लव यू. दिल बोलेगा, दिल, जुबान नहीं. जुबान तो सच्ची बोलती है, झूठी बोलती है. 40 साल हदीस में आता है. 40 साल हो गए. फिर बाहरी तरफ वाली ऊपर हूर होगी, वो कहेगी या अब्दम मिन इबादिल्लाह, या अब्दम मिन इबादिल्लाह, या अब्दम मिन इबादिल्लाह. है अल्लाह के बंदू में से एक बंदे, 40 साल तो तूने मेरी सौकन को देखने में गुजार दिए. सौकन है ना क्या आपस में, तूने तो उसको देखने में गुजार दिए. अमालाना हक इंदक, हमारा कोई हक नहीं है तेरी तरफ. वो ऊपर देखेगा, 40 साल ऊपर वाली को देखेगा. 80 साल हो गए. जब 80 साल हो गए तो बाई तरफ वाली हुर कहेगी या अब्दम मिन इबादिल्लाह, या अब्दम मिन इबादिल्लाह. अल्लाह के बंदू में से एक बंदे 80 साल तो तूने देखने में गुजार दिए, मेरा भी कोई हक है कि नहीं है. अब बाई तरफ वाली को देखेगा. 120 साल सिर्फ देखने में गुजरेंगे. आंखों में से पानी नहीं आएगा, गर्दन में तकलीफ नहीं होगी, चक्कर नहीं आएंगे. आप मस्जिद के बाहर चले जाओ, आपकी मोटरसाइकिल खड़ी है, आप 40 मिनट खड़े खड़े अपनी मोटरसाइकिल को देखो तो इंशाअल्लाह मोटरसाइकिल को देखोगे और लोग आपको देखेंगे. क्या गानों सीख रहे हो, वो मोटरसाइकिल जी. और वो हो रहे 120 साल तक देखेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी. हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह जन्नत में पूरी करेगा दीन की वजह से. मकानात की लाइन की ख्वाहिश, घूमने फिरने की लाइन की ख्वाहिश, सब जन्नत में पूरी हुई. अल्लाह देगा. जन्नत में नमाज नहीं पढ़नी भाई, कोई टेंशन नहीं. जन्नत में जो है આપણે ચિલ્લજ નથી આપવાનું. જન્નત में कोई तश्किल માટે नहीं આવે कि मस्जिद જવા તો બેસો, फला जगह इज्तिमा છે, फला जगह मशवरो છે, બધી छुट्टी. जन्नत में नमाज भी नहीं, जन्नत में टॉयलेट भी नहीं, जन्नत में कई नहीं, टॉयलेट भी नहीं. तो मलसा हमें तो खावा બહુ ખાશું. तो वो तो खावा क्या, जैसे हदीस में आवे से खुशबूदार डकार निकली, खाना हजम, खुशबूदार पसीना निकला, खाना हजम. अब बताओ जन्नत में जाना है नहीं जाना? किसी किस्म का कोई टेंशन मत. जन्नत में सूरज की भी छुट्टी. ये सूरज है ना चमक रहा है, उसकी भी चांद की भी छुट्टी. अल्लाह ताला दोनों, एक हाथ में सूरज लेंगे अखिर के मैदान में, एक हाथ में चांद लेंगे, और ये कहेंगे ओ सूरज के पूजने वालों,
تمہارا اللہ میرے ہاتھ میں ہے. اور چاند کو پوجنے والوں تمہارا اللہ میرے ہاتھ میں جس کی تم پوجا کرتے تھے. اور یہ دیکھو تم دیکھو ان دونوں کو میں جہنم میں ڈال رہا ہوں. ان دونوں کو اللہ یوں پھینکیں گے بال کی طرح جہنم میں. جاؤ. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. جنت میں رات کی بھی چھٹی, رات نہیں ہوگی وہاں. تو کون سا ٹائم ہوگا؟ چاند بھی نہیں, سورج بھی نہیں, رات بھی نہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہونے تک کا, وہ وقت جنت میں ہمیشہ رہے گا. مردوں کو دکان کھولنے کا فکر نہیں, عورتوں کو جو ہے کپڑے دھونے کا فکر نہیں, اور عورتوں کو کھانا پکانے کا فکر نہیں. کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں جنت کے اندر. دنیا میں تو ٹینشن ہوتا ہے نا, الیکٹرک بل بھرવું છે, બચ્ચોની સ્કૂલની ફીસ ભરવી છે, હવે આપણે જે છે આપણે પેટ્રોલના પૈસા ભરવાના છે, ઓલા નોકરના પૈસા આપવાના છે, वहाँ कुछ नहीं. हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह जन्नत में पूरी करेंगे. जन्नत की खजूर 12 हाथ लंबी होगी. कितने हाथ भाई? 12 हाथ. एक तरफ से खाओ खजूर का मजा, दूसरी तरफ से खाओ अंगूर का मजा. जब जन्नत की खजूर इतनी लंबी होगी तो फिर जन्नत का तरबूज कितना बड़ा होगा भाई. आदम अलैहिस्सलाम का कद दिया जाएगा 60 हाथ लंबा. ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र दी जाएगी 30 साल 33 साल. बुढ़ापा खत्म. कि दुनिया में तो बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा वफादार होता है. बुढ़ापा वफादार. क्या मतलब वफादार का? मतलब कि बुढ़ापा आदमी को साथ लेके जाता है. इसीलिए उलमा ने लिखा है एक जवान कंवारी लड़की से शादी कर ली और उसने ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी जो जवान है, कंवारी है, खूबसूरत है, बूढ़ी हो गई. दोषी થઈ ગઈ. अरे यार शादी करी तो बिल्कुल जवान होती, स्मार्ट होती, ना ख्वाब से घिगड़ी थी गई. तो उसके ताबीर क्या है? उसके ताबीर ये है कि ये लड़की वफादार है. बुढ़ापा वफादार होता है, आदमी को छोड़ता नहीं है. बचपना छोड़ देता है, जवानी छोड़ देती है. बुढ़ापे ने जो हाथ डाला, डेरा डाला, वो हाथ पकड़ पकड़ कर कब्र में छोड़े बगैर वो छोड़ता नहीं है. तो जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा. ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र होगी, खूबसूरती दी जाएगी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, दिल दिया जाएगा अय्यूब अलैहिस्सलाम का, और अखलाक दिए जाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. बताओ कितना मजा आएगा. और कब दिया जाएगा आदम अलैहिस्सलाम का 70 हिजरा लंबा. एक मरतबा मेरे किसी बेटे ने मुझसे पूछा, बाबा आटलो मोटो लोबा चौड़ो कद આપણે आज जो दुनिया में कद છે ને નાના આપણે जो 4-5 फीटનો ये सारो છે. तो मैंने कहा कि देख बेटा तेरी जो बीवी होगी ना वो भी इतनी लंबी होगी, और अगर तू 4-5 फीट का होगा तो तुझे तो उंगली में बिठा कर जेब में डाल देगी वो. दोनों तरफ से बीवी भी उतनी लंबी, मर्द भी उतना लंबा. अब बताओ जन्नत में जाना ही नहीं जाना? अल्लाह ताला कुरान पढ़ के सुनाएंगे. बताओ कितना मजा आएगा. आज दुनिया में अगर कोई अच्छा कुरान पढ़े तो कितना मजा आता है. ये और पढ़े तो सुनने मजा आता है. और पढ़े. वहां अल्लाह ताला खुद कुरान पढ़ के सुनाए. हदीस शरीफ में आता है सूरह अनाम पढ़ के सुनाएंगे. जब सूरह अनाम नाजिल हुई मदीना मुनव्वरा में 70,000 फरिश्तों के झोल में आई. हुजूर खड़े हुए थे. अरे ये सूरत देखो, ये आसमानों से आ रही है, 70,000 फरिश्तों के साथ आ रही है. तुम्हारा रब तुम्हें जन्नत में यही सूरत सुनाएगा. सुनेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला सलाम करेंगे. बताओ कितना मजा आएगा. अल्लाह ताला हमारी दावत करेंगे. बताओ कितना मजा आएगा. अल्लाह ताला क्या कहेंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम से? जिब्रील अय्याओ, एक प्राइवेट बात करवानी है, अय्याओ. वो कहेंगे लब्बैक या रहमान, लब्बैक हाजिर हूं. बोले देख सबने दावत की, आदम अलैहिस्सलाम भी दावत करेंगे, जाएंगे इंशाअल्लाह. हाँ. आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत करेंगे. जब हुजूर की दावत हो गई, अब मैं बयान लंबा नहीं करता इसलिए कि 5-7-33 अजान है, कितना सुनाने लोगों को. लेकिन मैं एक बात समझाना चाहता हूँ. ये कहा कि अब जिब्रील सबने दावत की, अब अपना दस्तरखान लगाओ.
اللہ کا دسترخوان. جبرائیل علیہ السلام کہے گا اللہ پاک میں لگاتا ہوں دسترخوان، لیکن اس میں عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی. یہ ارجن کہتا نہیں ہے تمہیں لوگوں، جنت میں عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی، صرف مردوں کی دعوت ہوگی. رجال کا جملہ آتا ہے، عورتوں کو کہا جائے گا تو اپنی جنتوں میں رہو. تو اعلان ہوگا مردوں کی دعوت ہے. تو جتنے مرد ہیں نا ترم خان وہ جو ٹھاٹ ماریں گے جو آج بھی انہیں دعوت ہے، آج بھی تاری دعوت میں تھی. عورتوں کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت ہے، ہماری دعوت ہے. سارے مرد جنت میں جمع ہوں گے. جب بیٹھ گئے تو کتابوں میں لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کہے گا اللہ پاک سب مرد آ گئے ہیں، کیا ویرائٹی کھلاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ وہیں سے جواب دیں گے فکی ہوں. پہلی ویرائٹی فکی ہوں. فکی ہوں کا مطلب پھل کھلاؤ، پھل. اللہ پاک پھل کھا لیے، اب وسقوہم جوس پلاؤ، جوس بھی پی لیا. اللہ تعالیٰ پھل بھی کھا لیے، جوس بھی پی لیا، اب اطعموہم اب کھانا کھلاؤ. یہ تیسرے ویرائٹی. ہمارے ایسے الٹا ہوتا ہے، پھل اخیر میں آتے ہیں. حالانکہ پھل پہلے رکھنے چاہیے. عرب لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں نا تو یہ پوچھتے ہیں کہ شیخ کیا پکانے، تو میں کہتا ہوں ضیافت الرحمان، اللہ کی دعوت کھلانا ہم کو. ان کو حدیث معلوم ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ پہلے پھل کھائیں گے شیخ، پھر جوس پیئیں گے، پھر تھالا آئے گا. تھالا بعد میں آتا ہے. اچھا اب ہم نے کھانا بھی کھا لیا، اللہ پاک کھانا بھی کھا لیا، اب یہ کہا کہ اب وقسو ہو، یعنی ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو. ایک ایک جوڑا، وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا ایک ڈوری کی قیمت آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے، اتنا قیمتی ہوگا. اللہ پاک جوڑا بھی دے دیا. اب یہ کہ آج تیرو ہوں، انہیں خوشبو دو عطر. پاپاؤ تولے کی چارلی کی عطر نہیں ہوگا، پاپاؤ تولا ہوتا ہے نا، پاپاؤ تولا چھوٹی چھوٹی روز کے کنٹر ہوں گے. کنٹر، اصلی اونٹ، اصلی عنبر، اصلی مشک، اصلی گلاب، اور کنٹر ہوں گے. اور کنٹر میں لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن. اب خوشبو بھی آ گئی، کپڑا بھی مل گیا، کھانا بھی کھا لیا، اور جوس بھی پی لیا، پھل بھی کھا لیے. اب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے کہ اللہ پاک کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے ان سے پوچھو کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے. تو سب ہم سے پوچھیں گے. جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے بھائی تمہاری سو رہے تھے، تم نے تو کھاوے مળી گئی، کپڑا بھی مળી گیا، ہدیہ بھی مળી گئی، بدو مળી گئی، تمہیں شو چاہو سے بتاؤ. تو ہم مل کر کیا کہیں گے؟ بھائی ہم تو ہمارے علماء سے پوچھیں گے. علماء کا جملہ آتا ہے. علماء کا مطلب بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والے نہیں. ان سب سے بخاری کہاں تھی؟ حضور کے زمانے میں بخاری کہاں تھی؟ علماء سے مطلب ہے تقوی والے، دیندار لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مولانا تمہیں دعا کرو کہ کوئی عالمہ سے ہماری شادی تھی جائے. میں نے کہا میرے کا صلاۃ التوبہ پڑھ کر لیتا ہوں. عالمہ نام سے بھی لکھو تو رہے صلاۃ التوبہ پڑھ. کوئی آتا ہے کہ مولانا کوئی لڑکی آتی ہے کہ مولانا کوئی عالم تو میں نے کہا صلاۃ التوبہ پڑھ کر لے. عالم کا عالمہ کا جملہ مت کہو، دیندار کا جملہ کہو. عالمہ عبیدی نے، عالم عبیدی نے. آج کل مارکیٹ میں نقلی مال بھی بہت ہے نا. کبھی عالم ہے ماشاء اللہ تقریر بہت کرتا ہے لیکن اندر کی زندگی خراب ہے. آپ کو تو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا. میں نے کہا عالم عالمہ کا نام نہیں لینے کا. وہ ٹھیک ہے عالم سر آنکھوں پر، ساتھ میں دیندار کا جملہ لگا. عالم ہو دیندار ہو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. بڑے بوڑھے جو ہیں انہوں نے میرے ابا کو دیکھا بھی ہوگا، بیانات بھی سنے ہوں گے. ابا کہتے تھے بخاری شریف کا پڑھنا فرض عین نہیں ہے، اور ڈاکٹر بننا حرام نہیں ہے، پائلٹ بننا حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے. عالمہ ہے، دیندار ہے، پلکوں پر بٹھائیں گے اس کو. عالم ہے، دیندار ہے، تقوی والا ہے، اس کی عزت کریں گے ہم. لیکن عالم ہے، مولوی صاحب ہے اور لے بابو ہے تو مارکیٹ میں ہوتا ہی نہیں ہوتا. بھائی میں تو ساری دنیا کا پیر ہوں، میرے سامنے اتنے قصے آتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اتنے قصے آتے ہیں.
میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنا دین مت بیچو تم، اس سے اچھا تم باہر جا کر دھندا کرو ٹھاڑ کے ساتھ، لوگوں کو بیوقوف کیوں بناتے ہو یار؟ اس لیے علماء کا مطلب یہ ہے تقوی والے لوگ جمع ہوں گے، بھئی کیا کرنا ہے، اللہ نے آفر کی ہے تو مشورے میں یہ بات طے ہوگی کہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ سے ریکویسٹ کرو کہ اللہ کو ہم دیکھیں۔ تو جبریل علیہ السلام وہی کھڑے کھڑے کہیں گے یا رحمان یا رحمان، اے اللہ یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہیں گے ارفع الحجاب، پردے ہٹاؤ۔ 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے، 70,000، ایک ہٹا دوسرا ہٹا، پھر اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ خود ہمیں سلام کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والے السلام علیکم۔ تو اللہ کو وعلیکم السلام ہم نہیں کہیں گے، وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بتاؤ کیا خواہش ہے؟ اللہ تیرا قرآن سننا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ خود قرآن سنائیں گے، کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے تو جنت میں درخت بھی جھومیں گے، مکان بھی جھومیں گے، جنت کی نہریں بھی جھومیں گی۔ جب داؤد علیہ السلام کی زبور پڑھنے پر درخت جب جھومتے تھے اور جب جو جنات بھی جھومتے تھے، مچھلیاں بھی جھومتی تھی، یہ تو اللہ سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا، بس سنیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ پاک بس ایک جواب ہے، جنت میں آ گیا چھیے، ابھی تو نکار تو نہیں، ہم نے کہیں آ بھی گیا چھیے، ابھی نکار تو نہیں۔ تو اللہ کہیں گے میرا وعدہ ہے، ایک مرتبہ جو جنت میں آ گیا وہ آ گیا۔ اچھا اللہ بس تو راضی تھی جا ہمارا تھی، ناراض نہ تھا تو تب میں ناراض ہوتا تو جنت میں کیوں داخل کرتا؟ پھر کچھ لوگ کہیں گے اللہ پاک تھوڑی پرائیویٹ بات کروائے نیچے پر بدھونا سامنے نہیں، یہ میدان میں ہوگا، یہ تھوڑی پرائیویٹ سمجھ گیا نا، پر بدھونا سامنے نہیں، ذرا شرم آوے تھے، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، وہاں سے اچھا بھائی آ جاؤ پرائیویٹ بات کرنی ہے ان کو، اللہ قریب کریں گے، وہ لوگ یوں دیکھیں گے کوئی پیچھے پچھواڑے بیٹھو تو کیوں بھائی جب پچھواڑے جائیں تھوڑی بات کری انشاءاللہ جی بھائی پچھواڑے۔ اب اللہ قریب کر کے پوچھیں گے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ سر نیچا کر کے کہیں گے اللہ پاک جنت میں تو آ گیا چھے ہمیں، پر بہت شرم آوے છે। કેમ શરમ આવે છે? તો એ માટે શરમ આવે છે કે અમે પહેલે જહન્નમમાં હતા, હવે જહન્નમથી આવી ગયા જન્નતમાં, અને તારો કાયદો એવો છે કે જહન્નમમાં જઈને એનો મજા ચાખીને જન્નતમાં આવે તો એને પછવાડે તકતી લાગેલી રહે છે કે આ લોકો જહન્નમમાં જઈને અહીંયા આવ્યા છે। તો અલ્લાહ પાક અમે જ્યાં બી જન્નતમાં જઈએ ને અને અમારી તકતી લોકો જુએ, અચ્છા તો જન્નતમાં ગયો તો પહાડ કેવા હતા, ત્યાંના ગંડા કેવા હતા, ત્યાંના સાપ કેવા હતા, તો અલ્લાહ પાક શરમ આવે છે, हमारे तख्ते तो हटा दीजिए। बात समझ में आई नहीं आनी? अल्लाह ताला जिब्रील से कहेंगे ऐसे लोग जितने हैं जो जहन्नम में जाकर आए, तख्ती है ये तख्ती हटा दीजिए, तो तख्ती फेंक दी जाएगी, जाओ अब खुश। अब दूसरा अभी कुछ अल्लाह पाक हमारे भी के काम से थोड़ू हमारी बीजी मैटर है। क्या मैटर तुम्हारी भाई? आओ करीब आप कर, हाँ बताओ क्या मैटर है? एक तू बात करने भाई, तू बात करने। अल्लाह को मालूम है कि क्या मैटर है इनकी, तू बात करने। तो मेरे एक आदमी हिम्मत करके कहेगा कि अल्लाह पाक અમે તો જે છે ને હેરાફેરી કરીને જન્નતમાં આવી ગયા છીએ। हेराफेरी दुनिया में भी हेराफेरी करता था, वहां भी हेराफेरी करेगा। मतलब क्या? हशर के मैदान में ऐलान होगा वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। जन्नत में ऐलान होगा, जन्नती एक तरफ आ जाओ, फरिश्ते घेरेंगे उनको हशर के मैदान में, और फरिश्ते की लाइन लगी होगी, चलो जन्नत की तरफ, सलाम करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे
کہ ان کے ہاتھ میں جہنم کا پروانہ ہے، وہ جہنم کا پروانہ ذرا چھپا کر ان نیک لوگوں کے ساتھ اللہ حمزہ کے نا نیک لوگوں کے ساتھ فرشتے پکڑیں گے، اللہ بھائی تم تو جہنمی ہو یار. تو آہستہ سے کیا کہیں گے فرشتوں، جنت تمہاری نہ تھی، جنت ہمارا اللہ نیچے، جنت تمہاری نہیں تھی، جنت ہمارا اللہ نیچے، ہمیں جواب والوں کو ساتھ. تو بھیڑ بھاڑ میں اب فرشتے اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ پاک کچھ لوگ ایسے ہیں ہے تو جہنمی لیکن سب کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ انا اعلم بہ، میں ان کو جانتا ہوں، دنیا میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا، آج حشر کے میدان میں بھی پردہ ڈالوں گا. یہ لوگ بغیر ویزے کے پیچھے کے رستے سے داخل ہو جاتے ہیں نا، اللہ پاک پچھوڑا میں رستہ دیا بھی گیا چھیے، کئی ہمارا گھر بھر کہیں نہ تھی، خالی ڈیڈی مڑے تھے، چھوکریوں مڑے تھے ہماری، پر ہمارا نامنوں کے فلیٹ بلٹ الاٹمنٹ میں تھی، ہمیں تو آگے گیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کو اپنے ڈھنگ میں بیان کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کچھ لوگوں کو، بھائی پلسرات کے اوپر سے تو سب کو گزرنا ہے نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. پلسرات کے اوپر سے تو گزرنا ہے. جب پلسرات کے اوپر سے لوگ گزریں گے تو نیچے جو جہنم میں ہے وہ کہیں گے ارے مولوی صاحب او ڈاکٹر صاحب، ہمیں تو جہنم میں آ گیا، پھر تھوڑا دھیان کرو ہمارے یار، ہمیں تو بڑی اچھی ہیں. تو باتیں کریں گے پلسرات کے اوپر سے، تو ٹریفک جام ہو جائے گی پیچھے، ٹریفک جام. تو پھر جہنم کہے گی جز یا مومن فإن نور ایمان کا یطفئنی، اے مومن جلدی سے گزر، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. اب پلسرات کی اس طرف جنت ہے، فرشتہ کہیں گے بھائی جنت میں جاؤ، تو یہ کیا کہیں گے؟ ہمارے جنت میں نتھی جاؤ. ارے عجیب لوگ ہیں یار، جنت میں جاؤ بھائی تمہاری جنت چاہیے، ہمارے نتھی جاؤ. تو کیا جاؤ چھے کہ جہنم میں جاؤ چھے. یہ روایتوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں. جہنم میں جانا ہے، بھائی جہنم میں کیوں جانا ہے؟ یہ فرمایا جاؤ جہنم میں ہمارے دوست رشتہ دار ساتھی محبت کے کرنے والے کئی لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے اللہ پاک یہ تو ایسی دنیا کے لوگ ہیں، ہم کہہ رہے ہیں تمہاری جنت چلے جاؤ، کہتے ہیں نا ہمارا جہنم میں جاؤ سے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انا اعلم بہ، میں جانتا ہوں ان کو جہنم میں بھیجو. اب جہنم میں جائیں گے تو ان کے ملنے والے، او مولوی صاحب تو میں نے لسی پلائی تھی، آپ کو پانی پلایا تھا، کسی اللہ والے کو پانی پلاؤ وہاں کام لگ جائے گا، کسی اللہ والے کو کپڑا پہنا وہاں کام لگ جائے گا، کسی اللہ والے کو لسی کا گھوٹ پلا دو وہاں کام لگ جائے گا، خدمت کر لو وہاں کام لگے گا، سب ملیں گے. تو میرے ابا اس میں ایک لطیفہ سناتے تھے بیان میں، اور کئی مرتبہ کہتے تھے بڑے بڑے اجتماعات میں، دیکھو بھائی ہمارا کام یہ ہے حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کو بھرنا، اور دنیا میں بازار میں گشت کر کے مسجدوں کو بھرنا. یہ ابا کہتے تھے کہ دنیا میں بازار میں گشت کرو مسجدوں کو بھرو، اور جہنم میں حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کرو، تو جتنے بھی پہچان والے ہوں گے سب کا ہاتھ پکڑ کر جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل کرا دیں گے. فرشتے کہیں گے یار تبھی تو عجیب مانوس آ تو بتا جہنم ہی اگر کہیں جنت اللہ نیچے. یہ لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جبریل سے کہیں گے جبریل سب کے لیے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لکھ دے. اب بتاؤ کوئی خواہش ہے؟ تو فرمائیں گے اللہ پاک اب کوئی خواہش نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آخر میں ہدیہ دیتا ہوں، یہ ہدیہ آخر میں آئے گا اللہ کی طرف سے. بتا دوں کہ ہدیہ آئے گا؟ ارے بتاؤ تو صحیح، بتاؤ میری فیس ملے گی 3 چلہ، 1 چلہ 313 مرتبہ، سمجھ گئے نا سورہ خلاص. اللہ کہیں گے چلو میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں. آخر میں اللہ کا ہدیہ یہ آئے گا یا عبادی الیوم انتقلت صفتی کن الیکم، اے میرے بندو آج میں نے تمہاری طرف میری صفت کن کو منتقل کر دیا ہے. دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا، جنت میں تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. جنت میں تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا.
میں سان فرانسسکو گیا امریکہ، تو وہاں عربی میں میرا بیان تھا، عرب تھے، عرب مرد عرب عورتیں، تو عربی میں جنت کا بیان کرنا بہت آسان، کیوں؟ قرآن کی آیتیں پڑھ لو، حدیثیں پڑھ لو، تم سمجھ جاتے ہیں۔ اور یہاں ہندوستان والوں کو سمجھانا، پھر خاص گجراتی کو سمجھانا، اور یہ کوسمبڑی والے ان لوگوں کو سمجھانا، تو یہاں کے ماحول کے اعتبار سے، اور بنگالیوں کو سمجھانا تو اور مشکل، بنگالی کو سمجھانا ہو تو اور مشکل۔ تو میرے قریب میں ایک فلسطینی بڑے میاں بیٹھے تھے، تو میاں بیوی دونوں آپس میں اپنے حلال بستر پر کیا باتیں کریں گے، ایک مضمون ہے جنت میں میاں بیوی حلال بستر پر کیا باتیں کریں گے، وہ اشعار میں سنا رہا تھا۔ تو بڑے میاں جو ہے نا فلسطین کے، سبحان اللہ اتنا زور سے گئے کہ مائک میں میری آواز سے زیادہ ان کی آواز گونجتی تھی۔ میں نے کہا چچا میرا بیان نگلو، اگلو مت، میرا بیان نگلو، آپ اگلو مت، آپ اگل رہے ہو، ساری دنیا سن رہی ہے وہاں۔ یہ میں نے ان کو کہا، تو جنت میں جا کر ساری جنت دیکھ لیں گے انشاءاللہ، تیار ہو؟ اچھا، اب آگے ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں، رات بہت لمبی ہے یار، سن لو، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے دماغ میں اتار رہا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے الیوم انتقلت صفتی کن الیکم، میری صفت کن تمہاری طرف منتقل ہو گئی، شوہر خوش، اور دل میں کیا ہوگا، بیڑی نے جی نے چھڑوانی چاہیے، وہ چھڑوانی چاہیے، اللہ نے ہماری دعوت کری، تمہاری بہروں نے نہیں کری، تمہاری عورتوں نے نہیں کری دعوت، اللہ نے ہماری کری۔ اب جنت میں جائیں گے، جنت میں جا کر جو ہے دونوں میاں بیوی آپس سے باتیں کرتے کرتے چلیں گے، اور یہ آدمی کیا کہے گا، ٹھاٹ مارنے کی عادت ہوتی ہے نا، بٹ کروانی، ارے ہم جو سے گے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعوت کی تھی، اب اللہ نے قرآن بھی سنبھال لیا، اللہ نے جویا بھی، اب اللہ تعالیٰ تو اور جواب بھی کیا کہے گی، دیندار عورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب ماشاء اللہ کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں دے گی، تو اس کو غصہ آئے گا تھوڑا، ارے کوئی بیجو تو بول، خالی ماشاء اللہ بولے تھے، کہ بیجو تو بول، تو عورت کیا کہے گی، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں بلایا، اللہ نے ہمارا اکرام اتنا کیا کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور کہا میری بندیوں مجھے دیکھ لو، میں تمہارا اللہ ہوں، تو تمہاری عزت وزاری تھی کہ ہماری عزت وزاری تھی؟ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ خالی جنت میں حوروں میں اور دنیا کی دیندار عورتوں میں تھوڑی سی نوک جھوک ہوگی، نوک جھوک سمجھے، لٹھا نہیں، مارو کرنا، نوک جھوک۔ حوریں کیا کہیں گی، ہم افضل، دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی، ہم افضل۔ اللہ کے دربار میں معاملہ پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی دیندار عورتوں کو داہنی طرف کھڑی کریں گے، حوروں کو بائیں طرف، اور جنت میں اعلان ہوگا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں یا حوریں افضل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حوروں کو پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کیا کہیں گی، ہمارے پاس حیض نہیں، ہمارے پاس نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے بدن میں زائد بال نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے نہیں نکلی، ہمارے پیٹ سے کوئی نہیں نکلا، تعریف کے پل باندھے گی۔ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے اللہ پاک ہماری سانبھڑو، اللہ کیا کہیں گے، محلن ٹھہرو، اور عورتوں نے بازار بولوانے عادت رہے نا، تو حشر کے میدان جنت میں بھی یہی ہوگا، اللہ پاک ہماری تو سانبھڑو، کتنی تعریف کریں گے، ابھارو تھوڑا، ابھارو بھائی، ابھارو، سانبھڑو۔ ہاں، اور ثم ماذا، یعنی اور کیا ہے تمہارا، اور کیا ہے؟ جب پورا ہو چکے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے هل بقي عندكن شيئا، کوئی چیز بچی؟ ہو رہے کہیں گے نہیں، کوئی چیز نہیں بچی، الحمدللہ سب کہہ دیا جو کہنا تھا وہ۔ اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف، ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے حج کیے ہیں، انہوں نے حج نہیں کیے، ہم نے جو ہے بچے جنے ہیں، انہوں نے بچے نہیں جنے، بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے حوروں کو کیا پتا۔ اللہ پاک گرمی میں روزے رکھے ہیں، گرمی کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، حوروں کو کیا پتا۔ اللہ پاک ہم نے ہمارے شوہروں کے چوچلے برداشت کیے، نخرے،
کہ شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، یہ نوروں کو کیا پتا شوہروں کے کتنے چوچلے ہوتے ہیں، کتنے نخرے ہوتے ہیں، یہ نوروں کو کیا پتا. اللہ پاک ہم نے جو ہے ہمارے شوہروں کو بسترے باندھ کر تیرے راستے میں بھیجا ہے، ہم نے یہ کیا بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے کیا پتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے هل بقي عندكن شيئا، تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ اللہ پاک ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کیا ہے، انہیں کیا پتا ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے، ٹھنڈی کیا ہوتی ہے. اللہ کہیں گے کوئی چیز بچی نہیں. اللہ کہیں گے اللہ، اب فیصلہ ہو رہا ہے. اللہ کا مطلب دھیان سے سنو، رحمان فیصلہ کر رہا ہے، دھیان سے سنو. اللہ جب اللہ کہیں گے تو سارے جنتی ایک دم متوجہ ہو جائیں گے. کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں، جنت کی حوریں افضل نہیں ہیں. اس لیے اب وہاں کی جنت کی حوریں کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم افضل ہیں، اچھی ہیں. دنیا کے دیندار عورتیں افضل. تو عائشہ کہا کرتی تھی فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، دنیا کے دیندار عورتیں اور حور پر غالب آ جائیں گی. بڑی زوردار ہے دنیا کے دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب. بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا ہے انشاءاللہ؟ ارے جانا ہے نہیں جانا؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں اللہ تعالیٰ روزانہ محل بنائے گا. اب سارا مجمع یہ نیت کرے گا ہم دین پر چلیں گے تو انشاءاللہ. آپ کے یہاں کب اجتماع ہونے والا ہے بھائی؟ تاریخ کون سی ہے؟ 3-4 اجتماع ہونے والا. کہاں ہوگا؟ بہرحال میں. تو اجتماع میں سب پہنچو گے انشاءاللہ. وہاں سے آپ لوگوں نے جماعتیں بھی لکھوائی ہوگی بھائی، یہاں سے بھی لوگ ہوں گے، قریب کی بستیوں سے لوگ ہوں گے. اس بچوں کو نقشے سے واقف نہیں ہوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب اجتماع ہوتا ہے تو قرب و جوار کی بستیاں وغیرہ سب نام لکھواتے ہیں، جماعتیں بن کے پہنچتے ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست کروں، دو گے؟ ایک بھائی آپ لوگوں نے مثلا 5 جماعتیں تیار کی، بھائی میں آپ کے پاس آیا، میں نے بیان کیا، تو میری وجہ سے ایک 2 جماعتیں بڑھا تو دو یار. نیت تو کرو، خالی نیت کرو، پھر اب کوشش کرو. آدمی کوشش کرتا ہے. اب میں ایک مرتبہ ہبلی گیا، ہبلی تو ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو پہلے سے تاریخ طے ہوتی ہے بھی کہاں ٹھہریں گے، کیا ہے کیا نہیں، چڑھنے کی تکلیف ہے، ہم زیادہ اوپر چڑھ نہیں سکتے ترتیب. تو ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا میں تو کسی بھی حال میں مولانا کو میرے گھر پہ لاؤں گا. ارے میں تیرے گھر پر کیسے آئیں گے مولانا؟ 25 سیڑھیاں ہیں، بوڑھا آدمی کیسے چڑھے گا؟ بولے میں چڑھاؤں گا. اب مجھے فون آیا کہ مولانا یہ مولوی صاحب ہیں اور ذرا ان کا بٹوی ہے. میں نے کہا بھائی مولانا کا اکرام کرو، عالم ہے آپ اکرام کرو، رکھ دے میرا پروگرام وہاں ان کے گھر کا. ارے مولانا کیوری بھی چڑھ سکتا میں. ارے بھائی تجھے ٹینشن نہیں لینا، میرے ساتھ 2 جنات ہیں، وہ جنات چڑھا دیں گے مجھ کو، تو فکر مت کرو. میرے ساتھ 2 جنات ہمیشہ رکھتا ہوں، یہ مجھے چڑھا دیں گے، فکر مت کرو، تم رکھ دو تاکہ اس کا دل نہیں ٹوٹے. جب وہاں گیا بیٹھا، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میں نے آپ کو اس لیے چڑھایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو واٹس ایپ کا سبق ہے میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں. اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، تو 11 موبائل صرف میں نے آپ کے سبق کے لیے خریدے ہیں. یہ میں نے نیت کی تو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں، وہ تو 9 لاکھ آدمی تک میں ہماری بات پہنچا رہا ہے، میں آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ 2 جماعتیں بڑھا کے دے دو ہم کو. تو 9 لاکھ زیادہ ہے کہ 2 جماعتیں زیادہ ہے؟ اتنا دو گے کہ نہیں دو گے بھائی؟ اچھا آپ صرف ہاتھ اوپر کرو، اللہ کے راستے میں کون نکلے گا؟ سب سے پہلے میں اوپر کرتا ہوں، میں نکلوں گا، آپ لوگ بھی نکلو گے انشاءاللہ، اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ. چلو اب دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس بستی والوں کو قبول فرما، جتنا مجمع جمع ہوا ہے سب کو قبول فرما. اے اللہ ان کی بیویوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، پورے گجرات کو قبول فرما.
ہمارے یہاں ہونے والے اجتماع کو قبول فرما، اور جتنی جماعتیں ہماری نقل و حرکت کر رہی ہے ان کی نقل و حرکت کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اس گاؤں میں آنے کو تو قبول فرما، اور جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اس کی آبیاری فرما، اس کی آبپاشی فرما، اس کی نگرانی فرما، اور جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اور اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جگہ میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دو۔ اذان انشاءاللہ ہو جائے گی، اور وقت پر جو بھی نماز کا ہمارے یہاں مسجد کے ذمہ داروں میں اعلان کریں گے۔ آپ لوگ مسافہ کرو، میں بڑھاپے میں ہوں۔ دوسرا یہ کہ مسافہ ہوتا نہیں ہے، کوئی جو ہے یہاں لات مارتا ہے، کوئی یہاں لات مارتا ہے، اس کو تو مسافہ کرنا ہے، چاہے مولوی صاحب جی امر ہے، تو مولوی صاحب جی امر ہے، ہم کو تو مسافہ کرنا ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ سلام کا جواب دے دو اور سب میں بیٹھ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔